سب میں پہلا جو حسد کا واقعہ ہوا وہ آسمانوں کے اوپر ہوا. سب میں پہلا حسد کا واقعہ وہ اس انداز سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے. ابلیس شیطان اس کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور جب اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تم ہماری مخلوق حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دینے لگا کہ اے اللہ، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی صفت ہے نیچے جاتی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت اوپر کو جاتی ہے. یہیں پہ اس نے حسد کا اظہار کیا. اسے جلس ہو گئی، اسے جلن ہو گئی کہ جو مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی ہے اللہ نے مجھے اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور وہ فرشتوں کا استاد تھا. جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے، اسی حسد کی بنیاد پر اسے اپنی بارگاہ سے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا، اور تا قیامت اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار برسائی گئی. یہ پہلا حسد کا واقعہ آسمانوں پر ہوا ہے. اور دوسرا جو زمین پر سب میں پہلا واقعہ پیش آیا وہ بھی حضرت آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان ہوا ہے. حابیل آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے حابیل، وہ انتہائی خوش اخلاق، نرم طبیعت اور نرم مزاج کا حامل، اور دوسرا جو ہے قابیل، وہ انتہائی درست بد اخلاق، سخت مزاج کا حامل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حابیل کے حصے میں خوبصورت لڑکی دے دی، اور حابیل کی بیوی جب بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی اور قابیل کی جو بیوی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے یہی کہا کہ اس لڑکی کو جو تمہارے حصے میں ہے اس کا نکاح مجھ سے کر دو، ورنہ میں تمہارا قتل بھی کر دوں گا. یہ کس بنیاد پر ہوا کہ سب میں پہلا قتل روئے زمین پر، اس کی وجہ کیا بنی، اس کی علت کیا بنی، اس کا سبب کیا بنا؟ یہی حسد اور جلن، کہ اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس کے دل میں یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھ سے زیادہ اچھی بیوی اللہ نے میرے بھائی کو کیسے دے دی. اسی حسد کی بنیاد پر دنیا کے اندر سب میں پہلا قتل ہوا ہے. میرے عزیزان گرامی، یہ حسد اتنا خطرناک اور روحانی مرض ہے کہ آدمی اگر وقت کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے نہ بچائے اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو پھر آہستہ آہستہ یہ اس کی تمام نیکیوں کو، اس کے تمام نیک اعمال کو کھا جاتا ہے. جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا ہے، بار بار بتلایا ہے کہ اے میری امت کے صحابہ، اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ تم جتنے بھی نیک اعمال کرو، جتنی بھی تم نیکیاں کرو، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے حسد کا شکار ہو گئے تو تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری نیکیاں جل جائیں گی، اکارت اور بیکار ہو جائیں گی. عزیزان گرامی، جہاں ہم بہت ساری عبادتیں تو نہیں کرتے، چھوٹے بہت اعمال کرتے ہیں، چھوٹے بہت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی ان عبادتوں کو، ہم اپنے ان اعمال کو محفوظ کیسے کریں. اور یہ حسد کی بیماری، حسد کا مہلک ترین مرض آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری صفوں میں اتنا بہت زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہر دوسرا آدمی اس بیماری کا شکار ہے. ہر دوسرا آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے. ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ فلاں کی ترقی ہو رہی ہے، فلاں آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ فلاں کو اتنی اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، مجھے کوئی جاب کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ فلاں کی اتنی اچھی اولادیں ہیں، اس کے پاس اتنی خوبصورت اولادیں بھی ہیں، میرے پاس کوئی اولاد بھی کیوں نہیں؟ اور یہ مرض جہاں مرد حضرات میں بہت زیادہ ہے، اسی طریقے پر ہماری خواتین میں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر یہ بیماری اور یہ علت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو خواتین، جو عورتیں
یہ جو مائیں بہنیں زیادہ شکوہ و شکایت کرتی ہیں کہ مثلا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، ایک خاندان میں رہنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں خواتین ایک دوسرے کے اوپر غور کرتی ہیں کہ اس نے کیا پہنا ہے، اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس کے پاس کتنے قیمتی کپڑے ہیں، اس کے شوہر کے پاس کتنی قیمتی گاڑی ہے، اگر فلاں نے گاڑی خریدی ہے تو جب اسے بات ہضم نہ ہو اور جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو نعوذ باللہ آج کا معاشرہ یہ کہنے لگتا ہے کہ گاڑی خریدی ہے، نعوذ باللہ حرام کے پیسے سے لی ہوگی، ناجائز کے پیسے سے لیا ہوگا، سود کے پیسے سے لیا ہوگا۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس نے کس پیسے سے گاڑی خریدی ہے، کس پیسے سے بنگلہ خریدا ہے، کس پیسے سے جائیداد خریدی ہے، کس پیسے سے زمین خریدی ہے۔ آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ کا کوئی مومن بھائی ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ کے دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ تجھے اور ترقی دے اور تو آگے بڑھے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي